نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر علی وقار یوم آزادی محض تقاریب جھنڈوں اور ملی نغموں کا دن نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب قوم اپنا محاسبہ کرتی ہے، کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے اور آگے کا سفر کیسا ہونا چاہیے۔ 14 اگست 1947 ہماری تاریخ کی وہ صبح ہے جس کے پیچھے صدیوں کی غلامی، تحقیر اور محرومی کی راتیں چھپی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے انگریز کی زنجیروں اور ہندو سامراج کے سازشوں کے خلاف آزادی صرف بندوق سے نہیں بلکہ قلم، دلیل، قربانی، صبر اور ایمان سے حاصل کی۔ رختہ کے عاشق شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں جب پرچم لہرایا گیا تو محض ہستی کا ٹکڑا نہیں رہا بلکہ اس خواب کی تعبیر کی جو اقبال نے دیکھا اور قائد نے بیدار کیا۔ آج دنیا کے نقشے پر جہاں فلسطینی بچہ پتھر تھامے ظلم کے سامنے کھڑا ہے، جہاں کشمیری نوجوان آزادی کے نعرے کے بدلے کیک کاٹتا ہے، وہاں پاکستانی نوجوان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے یہ آزادی حوصلے میں نہیں بلکہ نسل نیاز ملت کے بعد ملی ہے، کہ جو فضا میں لہو کی مہک بسی ہوئی ہے۔ یہ میرا حق نہیں، یہ کسی کی قربانی ہے، یہ جو زمین میں لہو کا نشان باقی ہے، یہ میرے دیش کے شہیدوں کی زندگانی ہے، یہ میرے دیش کے شہیدوں کی زندگانی ہے۔ صدر علی وقار یوم آزادی ہمیں صرف ماضی پر ناز کرنے نہیں بلکہ حال سے عہد اور مستقبل کے لیے تیاری کا پیغام دیتا ہے۔ قومیں وہی زندہ رہتی ہے جو اپنی آزادی کی فکری و عملی حفاظت کرتی ہے۔ ہم اگر تعلیم کو عام کرے، آئین کو بالاتر سمجھے، کرپشن اور لاقانونیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل نہ ہو۔ آج ڈاکٹر نوشین حامد صحت کے شعبے میں کام کر رہی ہے، فرزانہ علی جیسی سازدہ شعور پھیلا رہے ہیں، علی میر جیسے مصور دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج دکھا رہے ہیں، اور سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور کے ہزاروں ہنرمند نوجوان ای کامرس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ملک کا معاشی نقشہ بدل رہے ہیں۔ یہ وہی جذبہ ہے جو 1947 میں سڑکوں پر تھا۔ آج ہمیں اسے اسکولوں، جامعات، عدالتوں اور اسمبلی تک لے جانا ہے، تبھی آزادی صرف جشن نہیں ایک تحریک بنے گی۔ یہ وقت ہے خاک کو تعبیر دی جائے، وطن کے نام ایک نئی تحریر دی جائے۔ یہ وقت ہے خون سے تحریر کی جائے، وطن کی راہوں کو نئی تفسیر دی جائے، وطن کی راہوں کو نئی تفسیر دی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔